السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کے فضل و کرم کے ساتھ سورۃ العادیات کی آیہ نمبر 4 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 4 پڑھیں گے۔ فَأَثَرْنَ، پھر وہ اڑاتے ہیں، بِہِ، ساتھ اس کے، نقعا، غبار کو، پھر وہ اس کے ساتھ غبار کو اڑاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آیہ نمبر 4 پہ پہنچ گئے اور اس آیہ میں ہم 4th اوتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں گھوڑوں ہی کا ذکر ہے، وہی بات کنٹینیو کی جا رہی ہے، اور جہاں ہم نے اس کو حرف عطف فا کے ذریعے سمجھا، وہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے تجوید کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے کہ آیات جب مکمل ہوتی ہیں اور ان کے اوپر لام الف کی علامت آ جاتی ہے تو وہاں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیا تو مکمل کی ہے لیکن بات ابھی جاری ہے، تو اسی بات کو کنٹینیو کیا جاتا ہے اگلی آیا میں۔ تو یہی سلسلہ یہاں پر بھی ہے کہ لام الف کی علامت آپ دیکھیں گے سب آیات میں، جو 5th آیہ مبارکہ پہ جا کے ختم ہوگی، اور یہ 5 آیات مبارکہ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ بات تو ہم نے اچھی طرح الحمدللہ سمجھ لی۔ اب یہ آیہ مبارکہ بھی فا سے سٹارٹ ہو رہی ہے، فا حرف عطف ہے جس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی تھی۔ اب آگے آ رہا ہے اثرنا۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو فَأَثَرْنَا آیا، اثرنا کیا ہے؟ یہ ورب ہے۔ پہلے جو ہم نے 3 آیات ابھی تک پڑھی ہیں اس میں آ رہا تھا والعادیات، فالموریات، فالمغیرات، تو یہ سب ناؤنس تھے۔ اب اس میں انسٹیڈ آف ناؤن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورب لایا گیا ہے اور یہاں پر ایکشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم سے ٹرانزیشن ہے فعل میں، ٹو انٹینسیفائی دا ایکشن۔ اثرنا فعل ماضی ہے اور یہ بھی فیمینن ہے، پلورل ہے، نون نساء اس میں استعمال ہو رہی جو فیمینن کے لیے آتی ہے۔ اثرنا کا میننگ ہے، یہ ہے آثارا سے، ٹھیک ہے، اور اس کا میننگ ہے کسی چیز کو اٹھانے کی وجہ بن جانا، کسی چیز کو اٹھانے کی وجہ بن جانا۔ تو عرب میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا جب کسی موونگ آبجیکٹ، چلتی ہوئی چیز کی تیزی کی وجہ سے اثر کوئی پیچھے باقی رہ جاتا تھا، اس کو مینشن کرنے کے لیے۔ یہاں پر اب کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے؟ مطلب ہم فیمیل ہارسز کی بات کر رہے تھے، والعادیاتی سے شروع ہوئی تھی بات کہ فیمیل ہارسز ہیں جو بہت تیزی سے دوڑ رہی ہیں، اور اب بات آ رہی ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے کسی چیز کو اٹھانے کی وجہ بن رہی ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کو اٹھا رہی ہیں؟ تو آگے آ رہا ہے نقعا، بھی ہے بیچ میں جس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فَأَثَرْنَا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کس چیز کو اٹھانے کا فیمیل ہارسز وجہ بن رہی ہیں، تو یہاں پہ آ گیا نقعا، ٹھیک ہے۔ نقعا کیا ہے؟ یہ ہے ٹائپ آف ڈسٹ، ٹھیک ہے، غبار، مٹی۔ اچھا، قرآن پاک میں مٹی کے لیے جو الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں ان میں نقعا بھی ہے، غبرا بھی ہے، اور حبا، جیسے پڑھتے ہیں نا حبا منثورا، تو یہ سب مٹی کے لیے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے مفہوم میں فرق آ جاتا ہے۔ اب ہم نقعا کو دیکھتے ہیں، یہ وہ مٹی نہیں ہے جو چیزوں کے اوپر دھول مٹی ہمیں پڑی ہوئی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ مٹی ہے جو کسی موونگ آبجیکٹ کے تیزی سے گزرنے کی وجہ سے اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر گھوڑوں کی تیزی ہے نا، گھوڑوں کے بھاگنے کی وجہ سے، ان کے سرپٹ دوڑنے کی وجہ سے جو غبار، جو مٹی، جو دھول اٹھ رہی ہے وہ نقع ہے۔ اب آ رہا ہے بھی، ٹھیک ہے۔ بھی جو ہے یہ کس لیے یہاں پر لایا گیا؟ کیونکہ کوئی ورڈ بھی قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے جس کا ظاہر ہے کوئی میننگ نہ ہو، ہر لفظ میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اسکالرز نے، مفسرین نے اس بھی کو لے کر جو کچھ مفہوم بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نمبر 1، یہ جو ہی آ رہا ہے بمانی مکان ہے، یعنی یہ ماحول کے رخ کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر لایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو گھوڑوں کی بھگدڑ کی وجہ سے، ان کے تیز تیز دوڑنے کی وجہ سے جو ہے اتنی دھول مٹی اڑی، اس کا ذکر ہے کہ دشمن بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور پھر نمبر 2، اس کے بارے میں اسکالرز نے مینشن کیا کہ یہاں پہ جو ہی آ رہا ہے وہ صبح کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا نا آیا مبارکہ میں، فالمغیرات صبح، تو یہاں پر صبح کے لیے یہ ضمیر لائی گئی ہے۔ اسکالرز کے نزدیک یہ گھوڑے اپنے مالک کے حکم پر اتنے پیشن سے دوڑ رہے ہیں، اتنے تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کہ وہ جو مٹی صبح کے وقت نم ہوئی ہوتی ہے، جس کو اڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا، مطلب خشک مٹی آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ آسانی سے اور بہت زیادہ اڑتی ہے۔ تو اگر کوئی خشک مٹی پہ گھوڑے دوڑیں تو پھر مٹی کیسے اڑے گی؟ اور اگر ڈیمپ ہو، مٹی تھوڑی گیلی ہے، نمی والی ہے، جو صبح کے وقت پہ ہلکی ہلکی نمی ہوتی ہے، لیکن گھوڑوں کا پیشن ایسا ہے کہ وہ جو صبح کے وقت کی مٹی ہے نا، وہ بھی غبار کی طرح، دھول کی طرح اڑ رہی ہے ان کے سرپٹ بھاگنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اسکالرز کے نزدیک یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ صبح کے لیے لائی گئی ہے، ٹھیک ہے، بھی۔ اب یہاں پر جو نمبر 3 پہ ہے کہ یہ جو ہا کی ضمیر یہاں پر ہے یہ قدحن کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ہم نے پڑھا آیا نمبر 2 میں فالموریاتی قدحا، ٹھیک ہے، مطلب کیا تھا کہ پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر۔ تو یہاں پر اسکالرز کے نزدیک یہ ہا قدحن کی وجہ سے آ رہی ہے، یعنی زمین پہ اپنے سم مار کر پیروں سے وہ یہ دھول مٹی اڑا رہے ہیں، یہ ڈسٹ کلاؤڈز ان کے پیروں کے زور زور سے زمین پر پڑنے کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا کریں اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لیں، آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیا مبارکہ، آیا نمبر 5 نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے، جس میں ہم لاسٹ اوتھ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔